بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر زنا کاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے ارادے پر مستعد ہوا تو وہ نیک بخت بید لرزاں کی طرح تھر تھرانے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، چہرے کا رنگ پھک پڑ گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کلیجہ بانسوں اچھلنے لگا۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن شریف النفس با عصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی ہے، مجھے خدا کے عذابوں کا خیال ہے۔ اس ذبح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے حرام کر دیا ہے۔ یہ فعل بد ہمیں ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ واللہ میں نے کبھی بھی خدا کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت و فکر و فاقہ، کم صبری اور بے استقلالی نے یہ روز بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے، اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن اے کفل با خدائے لا یزال، خوف خدا بندی مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کاٹنے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنائے گا۔ اے کفل خدا کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر خدا کو منہ دکھانا ہے۔ اس نیک نہاد اور پاک باطن اور عصمت مآب خاتون کی پر اثر اور بے لوث مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اور چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ، وہ بھی نہ کردہ، پر کبریائے ذوالجلال سے لرزاں و ترساں ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر لیا ہے، خوف خدا کو پاس بھی پھٹکنے نہ دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصہ ہوگا، اس کے عذاب کے فرشتے میری طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گی، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت گواہ رہو، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، خدا کی نافرمانیوں کے پاس نہ پھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ اور پھر بات گریہ زاری کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا ہے، دامن امید پھیلا کر دستے دعا دراز کرتا ہے، یا رب العالمین میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر، مجھے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ امام احمد نے اپنی مستند میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی گستاخی بہت بری معلوم ہوئی، چنانچہ اس کو سب نے ڈانٹا اور اس کے سوال پر نفرت کا اظہار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، قریب آ جاؤ۔ وہ قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے سوال و جواب شروع کر دیے، کیا تم زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟
نوجوان: نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی اس برائی کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اور پوچھا: اس زنا کو تم اپنی لڑکی کے حق میں اچھا جانتے ہو؟ نوجوان: میں آپ پر نثار ہوں۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی اس بدکاری کو اپنی لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں جانتے۔ پھر پوچھا: اس کام کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت کر سکتے ہو؟ نوجوان: ہرگز نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی اس گندگی کو اپنی بہنوں کے حق میں برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر سوال کیا: اچھا تو تم اس برے کام کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ نوجوان: نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی اپنی پھوپھی کے لیے زناکاری کو پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا: یہ بتاؤ تم زناکاری کو اپنی خالہ کے لیے گوارا کر لو گے؟ نوجوان: نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دوسرے لوگ بھی زناکاری کو اپنی خالہ کے لیے ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ اس طرح اس مسئلہ کو جب اس کے ذہن نشین کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر رکھا اور دعا فرمائی: اے اللہ، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کا دل پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کا بیان ہے: اس تقریر اور دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اثر ہوا کہ اس آدمی کو کبھی بھی اس کے بعد زنا کا خیال تک نہ گزرا۔ بات بھی کتنے پتے کی بیان فرمائی۔ غور کیجئے، کوئی ایسی عورت ہے جو کسی کی ماں بہن نہ ہو، پھوپھی نہ ہو، خالہ نہ ہو؟ پھر یہ کیا انسانیت ہے کہ کسی کی ماں بہن اور پھوپھی وغیرہ سے ناجائز ہم بستری کی جائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، اگر چینل پر پہلی بار آیا ہے تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔